اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. آج انشاءاللہ تعالی ہم ہمارے رقیہ ورکشاپ کے جز 15 پہ ہیں، جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں. تو آج کا جو عنوان، جو ٹاپک ہے، وہ ایک حدیث ہے جو معروف حدیث ہے رقیہ کے تعلق سے. تو حدیث ہے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت پہ جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو رقیہ نہیں مانگتے، نہیں کرواتے، نہ شگون میں یقین رکھتے ہیں، بدشگونی جو ہوتی ہے یا جو وہم ہوتے ہیں لوگوں کے، نہ شگون میں یقین رکھتے ہیں، اور نہ آگ سے دگوا کے علاج کراتے ہیں، جس کو انگلش میں ہم لوگ کوٹرائزیشن کہتے ہیں، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ لوگوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ کسی سے رقیہ نہیں مانگے. یہ حدیث ایسے لوگوں کے بارے میں نہیں ہے جو خود اپنا رقیہ کر رہے ہیں، جو خود سیلف رقیہ کر رہے ہیں. نہ ہی یہ حدیث ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ کہتی ہے جو اپنے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے، آپ کی وائف بیمار ہے، تو آپ خود اس کو بٹھائیں، آپ اس پر رقیہ کریں. یا ایسے لوگ جو خود کسی کی مدد کرنے کے لیے رقیہ کر رہے ہیں کسی اور پر. یہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہے حدیث جو جہاں کوئی بیماری ہوئی، جہاں کوئی مسئلہ ہوا، فوراً فون کر لیتے ہیں اپنے کسی بھائی کو کہ یا عبداللہ میں بیمار ہو گیا ہوں، آپ آؤ مجھ پر رقیہ کرو. تو جو رقیہ عادتاً یعنی ہمیشہ کسی اور کو بلاتے ہیں کہ آپ آ کے ہم پہ رقیہ کرو، تو وہ خود رقیہ نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے بارے میں کہ وہ 70,000 میں سے نہیں ہوں گے. تو ہم آگے دیکھیں گے اس حدیث کے تعلق سے علماء نے کیا کہا ہے. تو کچھ باتیں نوٹ کر لے جو امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے رقیہ طلب کرنا یا کسی اور کو کہنا کہ مجھ پر رقیہ کرو، یہ واجب بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ واجب ہو سکتا ہے ان کے لیے کہ وہ کسی اور کو کہیں کہ مجھ پر رقیہ کرو. کیوں واجب ہو سکتا ہے، کیسے واجب ہو سکتا ہے؟ تو یہ اسی اصول میں اس کی وجہ سے ہے کہ اگر کسی واجب عمل کے کرنے کے لیے کوئی چیز کی ضرورت ہے تو وہ چیز بھی واجب ہو جاتی. جیسے آپ کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنا شرط ہے. وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی. تو وضو کرنا کیا ہو گیا؟ وضو کرنے کا حکم بھی وہی آئے گا جو نماز پڑھنے کا حکم آئے گا، جو کہ وضو کرنا بھی آپ کے لیے فرض ہو گیا. تو اسی طریقے سے اگر آپ کو اوپر جن کا اثر ہے یا جادو کا اثر ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے فرائض ادا نہیں کر پا رہے، آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ نمازیں ادا نہیں کر پا رہے، آپ روزے نہیں رکھ پا رہے، آپ کو اتنے کفریہ اور شرکیہ خیالات اور وسوسے آتے ہیں کہ آپ کبھی کبھی ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، آپ شاید کفر میں پڑ جائیں. تو ایسے وقت میں اگر آپ خود رقیہ نہیں کر پا رہے ہیں اور اپنے فرائض کو چھوڑ رہے ہیں، تو آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ کسی اور کی مدد لیں اور اپنا رقیہ کروا کے اپنا علاج کروائیں. تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر کسی کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی چاہے کہ میں ان 70,000 میں سے ہو جاؤں جو بغیر حساب کے جنت میں جائے. تو اس کے لیے میں کسی اور کو رقیہ کرنے نہیں بولوں گا، اور میں خود بھی نہیں کر پا رہا ہوں. اگر آپ خود کر نہیں پا رہے ہیں اور آپ اپنے فرائض نہیں ادا کر پا رہے، آپ اپنی نمازیں نہیں پڑھ پا رہے جن کا اتنا کنٹرول ہے آپ کے اوپر، تو پھر آپ تو اسلام سے باہر جا رہے ہیں. جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں ہم کو پتہ ہے کہ جس نے نمازیں چھوڑ دی وہ کفری عمل ہے. تو آپ جب اسلام سے باہر چلے جا رہے ہیں تو پھر آپ 70,000 میں ہیں یا نہیں ہیں کا تو سوال ہی نہیں آ رہا ہے. تو اپنے ایمان کو پہلے بچانا ہے. اور ایسی چیز کے لیے جو ہے کبھی کبھی شیطان جو ہے وہ کنفیوز کر دیتا ہے. یعنی کئی پیشنٹس ہوتے ہیں جو فون کرتے ہیں جو
مشورہ کرتے ہیں کہ اب کیا کریں, ہم خود بھی رقیہ کر رہے ہیں لیکن ہم کر نہیں پا رہے, پھر اب کسی اور سے مانگے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان 70,000 میں سے ہوں جو بغیر حساب کے جائیں. تو یہ کنفیوژن کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کا رقیہ کا حکم کیا ہے. اگر آپ کے فرائض جا رہے ہیں, اگر آپ کو کفریہ خیالات اور کفریات اس پہ چلے جا رہے ہیں, اگر آپ صبر نہیں کر پا رہے اپنے رقیہ پہ, تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی کی مدد لے کے رقیہ کروائیں. تو آپ نے اپنا خود رقیہ کرنے کی کوشش کیے آپ, لیکن اس سے آپ کو فائدہ نہیں کر پائے. آپ کافی وقت آپ نے لگا لیا آپ, لیکن جو ہے اب آپ کے لیے اگر مناسب ہو کہ کئی صحیح طریقے سے رقیہ کرنے والا, علاج کرنے والا مل جائے تو آپ اس سے علاج کروائیں. یہ آپ کے لیے ابھی ضروری ہو گیا کیونکہ آپ کو خود رقیہ سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے, سیلف رقیہ سے. ایک حدیث میں جو جملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے. تو یہ جو ہے بہت ہی اونچی پوزیشن ہے, یہ ایک بہت ہی اعلیٰ پوزیشن ہے ایمان کی. یعنی ایسا بندہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے ایمان اور توکل اللہ پہ بہت اعلیٰ لیول پہ ہوگا, بہت اعلیٰ مقام ہے. اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ 70,000 کی جو کیفیت بتائی گئی, تو اللہ آپ کو اور مجھے ان لوگوں میں سے بنائے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ پوری کوشش کریں کہ آپ اللہ پر مکمل بھروسہ اور مکمل توکل رکھیں, اور جو بھی مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگے, لوگوں سے کچھ نہیں مانگے. یعنی لوگوں سے کچھ نہیں مانگنا ہے. لوگ صرف رک جاتے ہیں کہ لوگوں سے صرف رقیہ نہیں مانگ رہے, باقی سارا کچھ لوگوں سے ہی مانگ رہے. تو ایسا نہیں ہے. اس حدیث میں رقیہ جو ہے وہ اگزامپل کے طور پہ گئے, رقیہ جیسی چیز بھی وہ کسی اور سے نہیں مانگتے, وہ خود کرتے اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے. تو آپ کو لوگوں سے پیسے بھی نہیں مانگنے ہیں, آپ کو لوگوں سے مدد بھی نہیں مانگنی ہے, آپ کو لوگوں سے اپنا بیگ اٹھانے بھی نہیں بولنا ہے, آپ کو لوگوں سے اپنی چیزیں اٹھانے بھی نہیں ملنی. جو بھی چیز آپ خود کر سکتے ہیں ان چیزوں کے لیے آپ کو لوگوں سے نہیں مانگنا ہے. تو یہ ہے اس حدیث کا مفہوم. تو اگر آپ کو ان لوگوں میں سے بننا ہے تو ان جیسے بنے. اگر 70,000 میں سے بننا ہے تو آپ ان جیسے بنے. یہ نہیں کہ آپ صرف رقیہ نہیں کروا رہے ہیں اور باقی سب کچھ آپ جو ہے لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, آپ لوگوں سے مانگتے رہتے ہمیشہ. تو علماء نے اس کے تعلق سے کہا اپنے ایمان اور اللہ پہ توکل کو مکمل کرتے ہیں, اس کی سب سے ہائیسٹ لیول تک یہ وہ لوگ ہیں مکمل اللہ پہ ایمان اور بھروسہ ہو, اس کے علاوہ ہر کسی سے آپ بے نیاز ہو جائیں, آپ کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ ہی نہیں رہے انشاءاللہ. تو ہم سب کو ان میں سے بننا ہے انشاءاللہ, لیکن ہم سب کو ان میں سے بننے کی کوشش ضرور کرنا ہے. مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر نماز نہیں پڑھ رہے, آپ کی نماز کی پابندی 5 وقتہ نماز ادا نہیں ہو رہی, لیکن آپ رقیہ کا جب سوال آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں رقیہ سیلف رقیہ ہی کروں گا, میں کسی اور سے نہیں کرواؤں کہ مجھے 70,000 میں سے بننا ہے. جب آپ فرائض کو ہی نہیں امپلیمنٹ کر پا رہے, پھر آپ اس کے لیے 70,000 میں ڈائریکٹلی آپ کیسے ہو جائیں گے؟ وہ بہت ہائی کوالٹی ہے کہ آپ کا ایمان, آپ کا توکل, آپ کا اللہ پہ تقویٰ بہت زیادہ ہوگا. تو وہ لوگ 70,000 میں سے انشاءاللہ ہوں گے. تو اگر آپ کا ایمان, اگر آپ کا اللہ پر بھروسہ مکمل ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی رقیہ خود ہی کریں. آپ پوری کوشش کریں کہ میں نے اپنا علاج اب رقیہ کے ذریعے خود ہی کرنا ہے. یہ ہائیسٹ لیول ہے اور ہم کو اس لیول تک پہنچنے کی کوشش ہر انسان کو کرنا چاہیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں خود نہیں کر پا رہا ہوں تو آپ کو کسی کی مدد لینے کی ضرورت ہے, تو آپ کو مدد لینا چاہیے. اب دیکھتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے علماء نے کیا کہا. امام ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں کہتے ہیں یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے بغیر حساب کے. اس کی بنیادی وجہ ہے ان کی توحید کا مکمل اور پرفیکٹ ہونا. یعنی ان کی توحید کے پرفیکٹ ہونے کی فضیلت سے وہ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. تو یہ نقطہ نوٹ کر لیں گے, اپنی توحید کو مکمل اور صحیح کرنا ہے. اس لیے ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ دوسروں سے اپنے اوپر رقیہ کرنے نہیں بولتے. وہ دوسروں کو نہیں کہتے کہ مجھ پر رقیہ کرو, وہ اللہ ہی پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں. یعنی کیا مطلب ہے کہ رقیہ
کسی اور سے نہیں مانگنا ایک ایگزامپل ہے اللہ پہ مکمل توکل کا. اسٹیٹمنٹ میں آگے ہے ان کے، کیونکہ وہ اللہ پر پورا بھروسہ کرتے ہیں، ان میں قناعت ہے، یعنی اللہ سے وہ کنٹینٹ ہیں، اللہ سے وہ راضی ہیں، اللہ پہ ایمان ہے، اللہ سے وہ راضی ہیں اور اپنی ضرورتوں کو اللہ ہی سے وہ مانگتے ہیں. وہ لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگتے اور ان پہ بدشگونی کا یا جو برے وہم ہوتے ہیں کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ان پہ بدشگونی کا، سپرسٹیشنز کا کوئی اثر نہیں ہوتا کہ وہ انہیں کسی کام سے روک سکے. یعنی جیسے اگر کوئی شخص جا رہا ہے، ہمارے یہاں پہ ایک برا وہم رکھتے ہیں کہ اگر آپ کہیں کسی کام سے جا رہے ہیں، راستے میں اگر بلی آپ کے گزر جائے تو بلی نے راستہ کاٹ دی تو بولے وہ کام آپ کا نہیں ہوگا. تو کئی لوگ ہیں جو وہ اس راستے سے پھر نہیں جاتے، پلٹ جاتے ہیں. تو جو اللہ پر بھروسہ کرنے والا شخص ہے وہ ایسی بدشگونی سے، ایسے برے وہموں سے رکتے نہیں ہیں کہ بھائی آج سورج گرہن ہونے والا ہے، آج یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. اس طرح کے سپرسٹیشنز میں اور برے وہم میں اور شگون میں وہ نہیں مانتے، اور نہ وہ بدشگونی ان کو کسی کام سے روکتی ہے. کیونکہ کیوں آگے ان کا جملہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں امام ابن قیم، کیونکہ بدشگونی یا سپرسٹیشنز جو ہے وہ انسان کو توحید سے دور کرتی ہے. توحید ہے اللہ پر بھروسہ، اللہ پر ایمان، اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے، اللہ ہی ہر چیز پہ قادر ہے، اور آپ شگون لگا رہے، گمان کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو ایسا ہو جائے گا، آپ کسی اور کی طرف ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں اللہ کی طرف سے. تو بدشگونی جو ہے اور برا وہم جو ہے یہ اللہ کی توحید سے، ایک اللہ پر ایمان سے ہم کو دور کرتی ہے اور یہ ہماری توحید کو کمزور کرتی ہے. تو اس لیے وہ لوگ نہ بدشگونی کرتے ہیں جو لوگ 70,000 میں سے ہوں گے، ان کی صفات میں سے جو آیا یہ زاد المعاد میں موجود ہے. اگلا جو ہے لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے، جو فتویٰ کی کمیٹی ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کی معنی ہے کہ وہ کسی اور سے رقیہ نہیں مانگتے اور کوٹرائز یعنی جو آگ سے دغبا کا علاج کرتے ہیں نا، کوٹرائزیشن جسے کہتے ہیں، نہیں لگواتے، بلکہ وہ اپنا پورا بھروسہ اللہ پر رکھتے ہیں اور اللہ پہ توکل کرتے ہیں کہ وہ ان کی پریشانی اور ان کی تکلیف کو دور کرے گا اور وہی انہیں وہ چیز عطا کرے گا جو ان کے لیے فائدہ مند ہو. یہ فتویٰ لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے، فتویٰ نمبر 397 24/397. اور آگے انہوں نے یہ بھی کہا دوسرے فتوے میں، دوسروں کو کہنا کہ میرے لیے دعا کرے یا مجھ پر رقیہ کرے یہ جائز ہے. تو یہ عمل جو ہے وہ جائز ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ لوگوں سے نہیں مانگے اور لوگوں کے بغیر ان چیزوں کو خود کرے، خود کی بیماری کے لیے. تو آپ کے لیے رقیہ کسی سے مانگنا جو ہے ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے یہ عمل، لیکن بہتر ہے کہ آپ اگر خود کرنے کی قوت رکھتے ہیں تو آپ خود کریں. تو جو لوگ 70,000 میں سے ہوں گے جو بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، وہ لوگوں سے دعا کرنے کی مانگ بھی نہیں کرتے. جیسا اس فتوے میں آیا کہ وہ لوگوں سے نہیں مانگتے دعا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے دعا کرنے نہیں کہہ سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ہر کسی سے یہ کر رہے ہیں میں بیمار ہوں، میرا یہ مسئلہ چل رہا ہے، میرے کام دھندہ نہیں چل رہا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے دعا کریں ہر وقت. یعنی آپ لوگوں سے مانگ رہے ہیں جو چیزیں آپ کی کیپیسٹی میں جو آپ خود کر سکتے ہیں. یعنی دعا مانگنا اللہ سے آپ خود کر سکتے ہیں، اللہ سے اپنی بیماری سے شفا مانگنا آپ خود مانگ سکتے ہیں، اللہ سے آپ رقیہ کرنا خود کے اوپر تاکہ میں بیماری سے باہر آ جاؤں آپ خود کر سکتے ہیں. تو جو چیزیں آپ کی قوت میں ہیں وہ آپ کو خود کرنا چاہیے، لوگوں سے نہیں مانگتے رہنا چاہیے پورا وقت. تو جو ایسے لوگ ہیں جو لوگوں سے ہر وقت یہ کہتے رہتے بس میرا یہی نہیں چل رہا ہے، میرا وہ کمپلین موڈ میں رہتے ہیں اور پھر آپ میرے لیے دعا کریں آپ، تو پھر یہ جو ہے وہ 70,000 لوگوں میں سے نہیں ہوئے، کیونکہ یہ لوگوں سے مانگ رہے ہیں مدد. تو یہ سمجھنا ضروری تھا کہ اس حدیث میں جو اگزامپل رقیہ کا دیا ہوا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف رقیہ نہیں مانگتے، بلکہ وہ لوگوں سے 70,000 جو ہوں گے وہ لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگتے ہوں گے، ہر کام جو وہ خود کر سکتے ہیں خود ہی کرتے ہیں. آگے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نہیں مانگنا یہ بہتر اور افضل ہے، یعنی رقیہ نہیں مانگنا یہ بہتر اور افضل ہے، جیسے آگ سے دگوانے والے علاج کا نہیں کرنا بہتر ہے،
لیکن جب ضرورت ہو تو پھر رقیہ مانگنے میں یا آنکھ سے دگوانے میں کوئی برائی یا قباحت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ کو ضرورت ہے رقیہ مانگنے کی اور آپ مانگ رہے ہیں تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ رقیہ طلب کرو ان کی کسی بیماری کے لیے، اور آپ نے اسی طرح سے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بچوں کی ماں، جب ان کے بچوں کو کوئی مسئلہ تھا، بچوں کی ماں جن کا نام اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہ ان کے لیے رقیہ کروائیں، بچوں کے لیے رقیہ کروائیں۔ تو آپ نے جو ہے اس کی وہ دی ہے کہ آپ لوگ رقیہ کروائیں، ان دونوں کو حکم دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا اگر ضرورت ہو تو رقیہ کروانے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ جو جملہ تھا شیخ بن باز کا، تو اس سے یہ پتہ چلا یعنی مسئلہ جو ہے وہ ضرورت کا ہے۔ اگر نیڈ ہے، اگر ضرورت ہے کہ آپ کسی اور سے رقیہ مانگے بغیر آپ رقیہ نہیں کر سکتے، آپ اپنا علاج نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کسی اور سے رقیہ مانگ سکتے ہیں، آپ کسی اور سے رقیہ کروا سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ جو بھی ملے ہر کسی سے یہ کہے بھائی میں بیمار ہوں، میرا یہ مسئلہ چل رہا ہے، میں سو نہیں پاتا ہوں، میرے لیے آپ دعا کریں، میرے لیے آپ دعا کریں۔ یہ نہیں کہ آپ ہر ایک سے اپنی ضرورت کو ہر ایک بندے کے سامنے پیش کریں۔ لیکن آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں وہ تقوی والا ہے، اللہ والا ہے، آپ اس سے ایسی چیزوں کے بارے میں دعا کروا سکتے ہیں جو تمام لوگوں کے مسائل کے لیے ہو، کہ آپ تمام بیماروں کی شفا کے لیے دعا کریں، آپ لوگوں کے لیے دعا کریں، یا لوگوں کی جو امت کے مسئلے ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ تو اس طرح سے دعا کرو جو ہے طلب کرنا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ دعا کی درخواست، ہم ہر جملے میں کہتے ہیں دعا کی درخواست ہے، ہر ایک کو دعا مانگتے رہتے ہیں ہم دن بھر۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے صحیح نہیں ہے جو 70,000 میں سے بننا چاہ رہے ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کے تعلق سے کہتے ہیں، ان کا جملہ ہے، اس حدیث میں جو جملہ ہے کہ وہ 70,000 لوگ جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے کہ وہ رقیہ نہیں کرواتے، کا مطلب ہے وہ دوسروں کو نہیں کہتے کہ مجھ پر رقیہ کرو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور سکھایا ہے کہ علاج کروائے۔ جیسے حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہیں بنائی۔ کچھ لوگ جان لیتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں جانتے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو رقیہ نہیں مانگتے، یعنی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو رقیہ نہیں مانگتے، نہیں کسی اور سے نہیں طلب کرتے، اور آپ نے یہ نہیں کہا جو علاج نہیں کرواتے۔ علاج کروانا یہ ضروری ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ رقیہ کسی اور سے نہ کروائیں، آپ خود کریں۔ یعنی البتہ اگر کوئی شخص آ کے آپ پہ رقیہ کی نیت سے آیتیں پڑھتا ہے اور آپ اس کو منع نہیں کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ آپ ان 70,000 میں سے نہیں ہو سکتے جن کا حدیث میں ذکر ہے۔ اور یہی رائے شیخ ابن تیمیہ کی بھی ہے کہ اگر کوئی شخص خود سے آ کے آپ کے اوپر پڑھ رہا ہے تو آپ کو اس کو منع کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اس کو پڑھنے دیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سے آپ 70,000 میں سے ایگزٹ نہیں ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو جائے گا اب آپ 70,000 میں سے نہیں ہو سکتے کیونکہ تم نے رقیہ نہیں مانگا۔ ایسے ہی اگر آپ اپنے کسی بھائی کے لیے رقیہ کرتے ہیں تو آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے آپ 70,000 میں سے نہیں نکل جاتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو جملہ بڑھایا گیا ہے اس حدیث کی ایک سند میں ہے کہ وہ رقیہ نہیں کرتے، یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح جملہ یہی ہے کہ وہ کسی اور سے رقیہ مانگتے نہیں ہیں، کسی اور سے کرواتے نہیں ہیں۔ تو یہ تھا شیخ ابن عثیمین کا جملہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ اگر دوسروں پر رقیہ کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 70,000 میں انشاءاللہ ہو سکتے ہیں۔ کوئی آپ پر رقیہ کر رہا ہے خود سے، مجھے پتا ہے آپ بیمار ہیں، آپ پہ یہ مسئلہ چل رہا ہے، میں خود کہوں کہ میں آتا ہوں، میں آپ پہ رقیہ کروں گا، تو ایسے میں کوئی قباحت نہیں ہے، نہ پڑھنے والے کے لیے نہ جس پہ پڑھا جا رہا ہے اس کے لیے، وہ 70,000 سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں ہے اگر آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں مجھ پہ رقیہ کرو، مجھ پہ ہر تھوڑے دن میں آپ کسی ایک راکی کے پاس جاتے ہیں، پھر دوسرے راکی کے پاس جاتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد طلب کریں جبکہ آپ خود رقیہ کر سکتے ہیں، تو بھی آپ رقیہ کروا سکتے ہو کسی اور سے، اس میں ہر چیز، لیکن آپ کو وہ فضیلت
جو 70,000 میں ہونا چاہ رہے ہیں کہ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جائے، وہ فضیلت نہیں ملے گی۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے کہ اگر ہم میں قوت ہے کہ ہم خود علاج کر سکتے ہیں اپنا، ہم خود اپنا رقیہ کر سکتے ہیں، تو ہم کسی اور سے نہیں کروائیں۔ اگر آپ خود رقیہ نہیں کر سکتے اور آپ صبر نہیں رکھ سکتے کہ رقیہ کے ذریعے آپ کا مکمل علاج ہو، تو بہتر ہے آپ کسی سے رقیہ کروائیں بیسڈ آن نیڈ، ضرورت کے تحت۔ بلکہ کچھ کیسز میں تو یہ واجب ہو جائے گا کہ آپ کسی اور سے رقیہ کروائیں۔ اور اگلا نقطہ جو ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ 70,000 تو بہت تھوڑے لوگ ہوئے کہ میری امت میں 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے، تو ہم ان میں سے کیسے ہو سکیں گے؟ پہلا نقطہ ہے آپ اپنا عقیدہ درست رکھیں، اللہ سے امید رکھیں، اگر وہ چاہے گا تو آپ ان 70,000 میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل جو ہے وہ بہت بڑا ہے، تو اللہ چاہے تو آپ کو ان میں سے کر دیں گے۔ دوسرا جو ہے، اور ایک حدیث آتی ہے جس میں آتا ہے کہ ان 70,000 لوگوں میں سے ہر ایک شخص کے ساتھ اور 70,000 ہوں گے، یعنی 70,000 ملٹیپلائڈ بائی 70,000 لوگ ہو گئے۔ اور تیسری ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان 70,000 کے ساتھ بھی ایک اور 70,000 ہوں گے، ہر ایک شخص کے ساتھ ایک 70,000 ہوں گے، یعنی 70,000 انٹو 70,000 انٹو 70,000، 70,000 ریز ٹو دا پاور آف 3۔ تو اللہ کا جو فضل ہے وہ بہت بڑا ہے، اللہ کے فضل کی کوئی قید نہیں ہے، تو ہم کو امید رکھنا چاہیے اور اپنی پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان میں سے ہو جائیں، اور باذن اللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو اور آپ کو، ہم سب کو ان میں سے کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان 70,000 لوگوں میں سے کر دے جس کا ذکر اس حدیث میں آیا کہ جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان اور ہمارے توکل اور ہمارے بھروسے کو بہت اعلیٰ مقام کا کر دے، اور اللہ رب العالمین جو ہے ہماری لوگوں پہ ڈپینڈنسی کو، لوگوں پہ ہمارا مانگنے کی چاہت کو، اس کو کم کر دے اور دور کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توحید میں اور اتباع سنت میں قائم کرے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔